بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، اس ویڈیو میں ہم کلاس 8 کے سالانہ امتحان 2026 کی تیاری کے لیے پیکٹا بورڈ کا اردو کا ماڈل پیپر جس کا دوسرا حصہ انشائیہ سوالات والے کو مکمل حل کریں گے، جس کا پہلا حصہ معروضی سوالات والا ہم پہلے مکمل کر چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہر سوال کو تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی تاکہ آپ لوگوں کو مکمل سمجھ آئے اور یاد کرنے میں آسانی ہو، اور اس کے ساتھ امتحان کی تیاری میں بھی مدد مل سکے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ اس قسم کا مکمل پیپر آسانی سے حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے اردو، انگلش، سائنس اور ریاضی کے معروضی سوالات کے ماڈل پیپر کی ویڈیوز بھی چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور جو ایک پلے لسٹ کی صورت میں آپ لوگوں کو چینل پر ملیں گی، اور بورڈ امتحان کی تیاری کی باقی ویڈیوز بھی اسی چینل پر آپ لوگوں کو ملے گی تاکہ آپ کی تیاری اچھے انداز میں ہو۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، نئے آنے والے بچے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ امتحانی تیاری کی ہر نئی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں اردو کا ماڈل پیپر انشائیہ حصہ۔ یہ اردو کا ماڈل پیپر جو ہے انشائیہ حصہ بی پارٹ سبجیکٹو سوالات ہیں۔ یہ 60 نمبر کا ٹوٹل ہوگا۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے کیپٹل لیٹر یعنی بڑے حروف میں اپنا نام لکھنا ہے، اور یہاں پہ رول نمبر لکھنا ہے، اور یہ والا جو حصہ ہے یہ دفتر والے استعمال کے لیے ہے۔ یہ ہدایت ہے کہ تمام سوالات لازمی ہیں، ایک سوال کے ایک یا زیادہ حصے ہو سکتے ہیں۔ جوابات لکھنے کے لیے کالا یا نیلا قلم استعمال کریں، پینسل کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ تو دوسرا حصہ ہے دوم ہے مختصر سوالات میں۔ پہلا اس کا ہے سوال نمبر 41۔ سوال نمبر 40 تک ہم پہلے مکمل ہو چکے ہیں، اب یہ ہے 41 نمبر سوال، جس میں یہ ٹوٹل 13 سوالات ہیں۔ اس میں ٹوٹل 13 میں سے آپ لوگوں نے 10 کو حل کرنا ہے، جن کے مختصر جواب دینے ہیں۔ یہ آپ کی مشق والے بھی سوال ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کے 14 سبق آپ لوگوں کے بچتے ہیں، 5 جو ہیں نظمیں ہیں اور 9 سبق ہیں، ان میں سے یہ سوالات لیے گئے ہیں جو آپ لوگوں نے مختصر جواب دینا ہے۔ جیسا کہ سوال نمبر 1 ہے، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے صنف سخن میں کیا کہتے ہیں؟ تو شارٹ سا مختصر سا جواب ہے، اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ تو میں یہ سوال جو ہے 13 کے 13 یہ بھی ساتھ پڑھتا ہوں اور ان کے جوابات بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ سوال مکمل حل کریں گے، تو اس کا یہ جواب میں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ سوال نمبر 1 جو ہے اس میں 41 کا پہلا جز ہے جس نظم میں، تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے خاک در اقدس کا مفہوم بیان کریں، تو جواب ہے بہت مقدس یا پاکیزہ جگہ ہے۔ تو اس کا آپ اس طرح لکھیں گے، یہاں پہ میں نے مختصر لکھا ہے کہ خاک در اقدس کا مفہوم بہت مقدس یا پاکیزہ جگہ ہے۔ تو تیسرا سوال ہے جس لطیف سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے جس لطیف سے مراد باریک اور نفیس احساس والی چیز ہے۔ 4 نمبر ہے ثقافت کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ثقافت کسی قوم یا معاشرے کے رواج، رسوم، علم و ادب اور طرز زندگی کا مجموعہ ہے۔ 5واں سوال ہے ہم قدرتی آفات سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ کوئی سے 2 طریقے لکھیں۔ تو اس کا قدرتی آفات سے بچ سکتے ہیں، پہلا ہے اس کا ہے محفوظ مقامات پر پناہ لینا، دوسرا ہے بیراج یا محفوظ ڈھانچے بنا کر پانی اور آفت پر قابو پانا۔ 6واں سوال ہے ان کانوں تو بدن میں لہو نہیں، مفہوم یہ ہے کہ بہت زیادہ خوف یا حیرت ہونا۔ 7واں سوال ہے میجر شبیر شریف شہید کو کن 2 اعزازات سے نوازا گیا؟ تو میجر شبیر شریف شہید کو 2 اعزاز نشان حیدر اور تمغہ شجاعت سے نوازا گیا۔ تو اس کے بعد ہے 8واں سوال ہے درست اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجئے، ثقافت ہے اور پہچان ہے۔ تو یہ ثقافت کا یہ تلفظ لکھا ہوا ہے، اعراب لگے ہوئے ہیں، اور پہچان کا یہ والا ہے، اعراب لگے ہوئے ہیں۔ 9 نمبر ہے کھیلوں کے صحت پر ہونے والے 2 اثرات تحریر کریں۔ تو اس کا کھیلوں کے صحت پر ہونے والا پہلا اثرات ہے جسمانی طاقت اور مضبوطی میں اضافہ، اور دوسرا سوال ہے ذہنی سکون اور حوصلہ بڑھنا۔ سوال نمبر 10 ہے موسم بہار کا منتظر یعنی انتظار کرنا 2 جملوں میں بیان کریں۔ تو پہلا ہے اس میں پھول کھلنے اور خوشبو پھیلنے کا
انتظار ہوتا ہے، دوسرا ہے فضا خوشگوار خوش رنگ ہونے کا انتظار ہوتا ہے۔ 11واں سوال ہے نظم درس عمل کے مطابق ہر مرحلے کو سہل بناتے چلو سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں جواب ہے مشکل کاموں کو آسان طریقے سے مکمل کرنا یا ختم کرنا اور حوصلہ برقرار رکھنا۔ سہل ہوتا ہے آسان اور ہر مرحلہ ہر لمحہ ہوتا ہے۔ 12 نمبر ہے ایک اچھا معاشرہ خواتین کو کس طرح کے حقوق دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے خواتین کو تعلیم، کام اور زندگی کی بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا معاشرہ یہ والے حقوق دیتا ہے۔ 13 نمبر ہے تلمیحات آب زمزم اور کوہ طور کا تعلق کن نیک شخصیات سے ہے؟ تو تلمیحات میں آب زمزم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے اور کوہ طور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ پہلا سوال نمبر 41 تھا، جو اس میں سے آپ لوگوں نے 13 سوالوں میں سے 10 سوالات حل کرنے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی 10 کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 42 آئے گا، درج ذیل جملوں کو توجہ سے پڑھیں اور کوئی سے 5 غلط جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ تو یہ 7 جملے ہیں غلط طریقے سے لکھے ہوئے آپ لوگوں کے آئیں گے، جن کو آپ لوگوں نے درست کر کے لکھنا ہے۔ تو اس کا جواب بھی میں بتا دیتا ہوں کہ سیلاب ایک قدرتی آفت ہے، عین پہ الف آف نہیں ہوتا، یہ المدا کے ساتھ آفت ہوتی ہے۔ جی نے چاہا تو ضرور آؤں گا، اس نے میں بھی جی نے چاہا نہیں ہوگا، جی چاہا تو ضرور آؤں گا۔ اسلم نے لاہور جانا ہے، تو لاہور جانا نہیں ہے، اسلم لاہور جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے میرے گھر کے پاس ایک دکان ہے، دکان جو ہے وہ غلط لکھی ہوئی ہے، میرے گھر کے پاس دکان دال کے ساتھ واو نہیں ہے، دکان ہے۔ 5واں ہے بیماریاں انسانی صحت کے لیے خطرہ ہے، خطرہ جو ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے، تو تے نہیں ہوتی، یہاں پہ توئیں ہوتا ہے، خطرہ بیماریاں انسان کی صحت کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے بعد ہے اچھی حکمت عملی سے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ نقصانات جو ہیں وہ غلط لکھے ہوا ہے، تو یہ والا ہے نقصانات سواد کے ساتھ ہوتا ہے۔ آخری ہے اس میں 7واں سوال، فلاحی ادارے عوام کی خدمت کرتے ہیں، یہاں پہ فلاحی جو ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ لاہور والی اے کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ حلوہ والی اے کے ساتھ ہوگا، فلاحی ادارے۔ تو اس طرح یہ جملے جو ہیں وہ غلط لکھے ہوں گے، ان میں عبارت کی غلطیاں ہوں گی، تو یہ آپ لوگوں نے 10 کر کے اس میں سے 5 کرنے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ بہت جلد 100 ایسے جملوں کی لسٹ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، جو درست کر کے بھی لکھے ہوں گے، اس کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو جلد ہی چینل پر ملے گی۔ اس کے بعد اس میں تیسرا حصہ ہے انشائیہ سوالات والا، تو 43 نمبر ہے، ہم 41 اور 42 کر چکے ہیں، تو 43 نمبر ہے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں، سبق کے مصنف کا نام بھی تحریر کریں۔ تو یہاں میجر شبیر شریف شہید ہے اور یہاں پہ خواتین کا احترام اور مقام ہے۔ تو یہ 2 سبق ہیں، ٹوٹل آپ لوگوں کے 9 سبق اس میں سے بچتے ہیں، کیونکہ 5 نظمیں ہیں اور 9 سبق ہیں، ٹوٹل 14 آپ کی بک میں سے ہیں۔ ان تمام کی جو 9 کے 9 ہیں، ان کی بھی ویڈیو تمام اسباق کی ایک مختصر خلاصے کے ساتھ آپ لوگوں کو جلد ہی چینل پر ملے گی، آپ انتظار کریں اور میرے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیں، تاکہ اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کی امتحانی تیاری کی آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو یہاں پہ جو نمونے کا میں نے خلاصہ لکھا ہے وہ یہ والا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، میجر شبیر شریف شہید کہ دسمبر 1971 کو جب بھارت نے مغربی پاکستان پر حملہ کیا، تو آپ ایک یہ کہانی کی صورت میں اگر پڑھیں گے تو آپ لوگ اچھی طرح یاد کریں گے، ایک زبردستی والا نہیں، ایک کہانی سمجھ کے آپ پڑھیں گے وہ کیا واقعہ تھا جو میجر شبیر شریف کے ساتھ آیا تھا، کہ ان کی کہانی جو ہے، یہ سبق جو ہے وہ کس لیے ہے۔ تو میجر شبیر شریف کو حکم ملا کہ وہ مسلسل پیش قدمی کرتے رہیں، یعنی آگے بڑھتے رہیں اور متعلقہ دشمن کو واپس اس کی سرحدوں پر دھکیل دیں، کہ جو دشمن ہے اس کو واپس اپنی جگہ پہ موڑ دیں۔ تو وہ سلمانکی سیکٹر یہ
ایک جگہ کا نام ہے فرنٹیئر فورس، فوج میں ایک یونٹ کا نام ہوتا ہے، رجمنٹ کی ایک کمپنی کی قیادت کر رہے تھے۔ مطلوبہ پوزیشن تک پہنچنے کے لیے انہیں 30 فٹ چوڑی اور 10 فٹ گہری دفاعی نہر کو عبور کرنا تھا، یعنی پار کرنا تھا، جو 30 فٹ چوڑی نہر تھی اسے اور 10 فٹ گہری تھی۔ دشمن کے بارودی سرنگوں کے علاقے سے، جہاں پہ بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی تھی، وہاں سے گزرنا تھا۔ میجر شبیر شریف نے اپنی کمپنی کے ساتھ یہ تمام مرحلے طے کر لیے، نہر بھی پار کر لی اور دشمن کی بارودی سرنگوں کو بھی پار کر لیا۔ آپ کی کمپنی نے جلد ہی ایک اہم سرحدی مقام پر مورچے قائم کر لیے، یعنی اپنے ٹھہرنے کی جگہ بنا لی۔ بھارتی فوج نے بھرپور حملہ کیا، یعنی زبردست حملہ کیا، اور آپ کے جوانوں نے بھی دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا۔ آپ ملک و قوم کی خاطر قربانی دینے کے لیے بالکل تیار تھے۔ آپ کی بھارتی میجر سے لڑائی ہوئی اور آپ نے اسے عبرتناک شکست دی، یعنی گتھم گتھا ہو کر یہ لڑائی ہوئی ہاتھوں کے ساتھ۔ اگلے دن آپ 6 دسمبر بروز پیر یعنی عصر کے وقت دشمن کے حملے روکتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میجر شبیر شریف شہید کو 2 اعزازات، ستارہ جرأت اور نشان حیدر سے نوازا گیا۔ میجر شبیر شریف شہید 28 اپریل 1943 کو ضلع گجرات کے قصبہ کنجا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے سینٹ انتھونی ہائی اسکول سے او لیول کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں دوران تعلیم پاکستان ملٹری اکیڈمی یعنی PMA کاکول میں شامل ہوئے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے بعد آپ دوسرے فوجی تھے جنہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر اعزازی جو شمشیر ہے سورڈ آف آنر حاصل کیا۔ آپ فرنٹیئر فورس کی رجمنٹ میں بٹالین میں تعینات ہوئے، یعنی نامزد ہوئے۔ آپ اسکواش بھی کھیلتے تھے اور عالمی لیول کا سوئمنگ میڈل بھی جیتا۔ آپ نے بہت کم عرصے کے دوران مختلف فوجی کورسز پاس کیے، جس میں ویپن کورسز، انٹیلیجنٹ کورسز اور پیراشوٹ کے کورس شامل تھے۔ 1965 کی جنگ کے موقع پر میجر شبیر شریف پاک فوج میں 2nd لیفٹیننٹ تھے۔ آپ جوڑیاں کے محاذ پر بھارتی فوج کے ساتھ دلیری سے لڑے اور 1965 کی پاک بھارت جنگ میں دشمن کا بھرپور مقابلہ کرنے پر آپ کو ستارہ جرأت عطا کیا گیا۔ میجر شبیر شریف شہید میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے بھانجے ہیں اور پاک فوج کے جو سابق جنرل راحیل شریف کے بڑے بھائی بھی ہیں۔ میجر شبیر شریف شہید ایک بہادر اور سچے محب وطن تھے۔ تو یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ نہ کچھ بیٹھ گیا ہوگا۔ یہ خلاصہ تھا آپ سبق جو ہے آپ کی کتاب میں سے میجر شبیر شریف شہید کا۔ اس کے بعد جو دوسرا خلاصہ دیا گیا ہے، ان دونوں میں سے آپ لوگوں نے ایک کرنا ہے، وہ ہے خواتین کا احترام اور مقام۔ تو اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر زمین پر اتارا ہے۔ مردوں اور خواتین کے الگ الگ حقوق و فرائض اور ذمہ داریاں متعین کی۔ اگر ہم آغاز اسلام یعنی اسلام کے شروع ہونے کے وقت سرزمین حجاز پر عربوں کی حالت ظاہر کا جائزہ لیں تو اس رویہ جہالت میں عورتوں کے حقوق نہ تھے۔ عورتوں کو کسی بھی حیثیت میں عزت نصیب نہ ہوتی تھی۔ جہالت کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں شمع رسالت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی روشنی چمکی اور پورے عرب کو منور کر گئی، یعنی روشن کر گئی۔ رفتہ رفتہ عربوں کا ذہن بدلنے لگا اور اسلام کی روشنی ان کے خیالات کو بدلنے لگی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو مثال بنا کر اہل عرب کی تربیت کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اس طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جس عزت و تکریم سے نوازا وہ بھی رہتی دنیا تک نمونہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو خاندان کے لیے باعث رحمت قرار دیا ہے
اور اسے روز قیامت اپنے والدین کے لیے باعث شفاعت بھی قرار دیا ہے۔ حدیث پاک ہے، جس کسی کی بیٹی ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، نہ اس کی توہین کرے اور نہ لڑکے کو اس پر ترجیح دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ حدیث پاک کا ترجمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو کس قدر بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت جیسی اعلیٰ نعمت رکھی ہے۔ عورت 4 بنیادی حیثیتوں میں ہمارے سامنے آتی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے اور بیٹی ہے۔ اسلام نے عورت کو ہر روپ میں عزت و احترام کے قابل ٹھہرایا۔ آج کی خواتین ڈاکٹر، انجینئر، کمپیوٹر کے شعبہ میں ماہر اور قابل استاد بھی ہیں۔ پاک فوج فضائیہ میں اعلیٰ عہدوں پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ 24 نومبر 2015 کو میاں والی کے قریب طیارے کے حادثے میں شہید ہونے والی پاک فضائیہ کی فائٹر پائلٹ مریم مختار اس بات کی علامت ہیں کہ خواتین صلاحیتوں کے اعتبار سے کسی طور پر مردوں سے کم نہیں۔ پاکستان کی ذہین، قابل اور محنتی خواتین کی ایک بڑی تعداد ہمیشہ سے شعبہ زندگی میں کارنامے سر انجام دے رہی ہیں۔ تو یہ خلاصہ تھا اس دوسرے سبق کا۔ اگر آپ اس کو ذہنی بوجھ نہ ڈالیں اپنے ذہن کے اوپر، ایک کہانی کی صورت میں لکھیں کہ خواتین کا کیسے احترام ہوگا اور ان کا مقام کیا ہے، تو آپ اسے اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو سوال نمبر 43 بھی مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد سوال نمبر ہے 44۔ اس میں پہلے آپ لوگوں کا ایک خط ہوگا کہ اپنے دوست کے نام خط امتحانی کامیابی کی مبارک دینے کے لیے لکھیں۔ 10 نمبر کا یہ سوال ہے۔ یہاں آپ لوگوں نے ایک کہانی لکھنی ہے، جیسا کہ اس میں پیپر میں ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کے عنوان پر۔ تو آپ کو نمونے کا خط بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا جو آپ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو نمونے کا خط ہے، انگلش اور اردو کا دونوں طرح کے خطوط کی ویڈیوز جو آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں، اگر وہ والا ڈھانچہ جو میں نے سمجھایا ہے وہ بھی مکمل کر لیں تو آپ کے 10 میں سے 5 نمبر آ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اس میں آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ میں اور بھی 10 یا 15 اس طرح کے نمونے کے خطوط کی ویڈیو چینل پر اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ اسے آسانی سے کر لیں۔ تو دوسرا، آپ لوگوں نے کہانیوں کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گی میرے چینل پر، مگر سب سے بہتر ہے کہ اس میں آپ خط جو ہے آسان ہوتا ہے، لکھنے میں بھی آسان اور یاد کرنے میں بھی آسان، تو اس قسم کا خط یہ سوال میں سے آپ لوگ کریں۔ تو یہاں پہ یہ دونوں جو سوال نمبر 44 میں کہانی اور خط ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ تو سوال نمبر 44 کا جو ہے وہ خط کا یہ نمونہ ہے کہ آسان ہے، سادہ سا ہے، اس طرح کے آپ خطوط جو جس میں غلطیوں کی ہونے کی شرح کم ہو وہ والے یاد کریں۔ تو یہ ہے کمرہ امتحان آپ پہلے لکھیں گے، اس کے بعد آپ جگہ لکھیں گے، لاہور ہے یا کوئی بھی آپ جگہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ تاریخ لکھیں گے، کوئی بھی آپ تاریخ لکھیں گے۔ یہ 3 نمبر آپ لوگوں کے پکے ہو جائیں گے اگر یہ آپ 3 لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جس کو خط لکھنا ہے وہ لکھیں گے محترم دوست یا پیارے دوست یا عزیز دوست، جو بھی آپ تخلص لکھ کر اپنا دوست نام لکھنا چاہتے ہیں تو وہ نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ 4 نمبر آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ یہ والی چیزیں جو ہیں یہ ہر خط میں آپ لوگوں کی ایک جیسی ہی ہوں گی، صرف جہاں پہ آپ جس کو لکھنا ہے وہاں یہاں پہ وہ چیز لکھیں گے۔ جیسے والد کو لکھنا ہے تو یہاں محترم والد لکھیں گے، دوست کو لکھنا ہے تو دوست لکھیں گے، بھائی کو لکھنا ہے تو بھائی کو لکھیں گے، چچا کو لکھنا ہے تو چچا، یا کسی اور عزیز رشتہ دار جس کا بھی ہے وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے۔ باقی یہ چیز وہی کی وہی رہے گی۔ یہاں پہ جو مدعا ہے یہ آپ کچھ بھی بنا کر یہاں سے السلام علیکم لکھ کر یہاں یہ والا بھی پیرا یہاں تک وہ ایک ہی رہتا ہے، السلام علیکم بھی، اور امید ہے تم خیریت سے ہوگے یا آپ خیریت سے ہوں گے، یہ والی چیز بھی ہر خط میں ایک جیسی ہوتی ہے۔ باقی رہ جاتی ہے خط کا متن، یعنی باڈی، یعنی جسم اس کا، تو وہ آپ اپنے طور پر
کچھ بھی لکھ دیں، 1 لائن 2 لائن یا 3 لائن، کوشش کریں کہ 3 یا 4 2-4 لائنوں لکھیں، تاکہ آپ میں جو ہے 4 میں سے اس کے 4 نمبر ہوں گے تو 4 میں سے آپ کے 3 یا 2 یا 3 نمبر آ جائیں۔ کہ میں تمہیں امتحان پر کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہ آپ پہلے مبارک دے دیں گے یا جو بھی چیز ہے، جیسے آپ نے چچا کے تحفے کا شکریہ ادا کرنا ہے تو وہاں پہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں لکھ دیں۔ تمہاری محنت اور لگن واقعی قابل تعریف ہے، اللہ کرے تمام تمہاری کامیابی ہمیشہ جاری رہے۔ دعائیہ کلمات ہوں گے اور تم ہر میدان میں کامیاب ہو۔ اور اس کے بعد آپ یہ والی چیز بھی ہر خط میں لکھ سکتے ہیں، جیسے گھر میں بھائی کو لکھنا ہے، امی اور ابو کو سلام کہنا، آپ خط کو ختم کر دیں گے۔ اور اس کے بعد وسلام لکھیں گے، یہ بھی ہر خط میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ جب آپ نے والد والدہ بھائی وغیرہ کو لکھنا ہے تو تمہارا دوست یا جو رشتہ آپ کا بنتا ہے وہ لکھیں گے، اور یہاں پہ اس کے خط ہے دوست کو ہے تو تمہارا دوست، اس کے بعد آپ کوئی نام دے دیں گے۔ اپنا نام نہیں لکھنا ہے، امتحان میں کوئی بھی نام آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو دوسرا اس کا بی پارٹ ہے، یہاں آپ لوگوں نے یہ خط کرنا ہے، یہاں آپ لوگوں نے کہانی لکھنی ہے۔ تو یہ ایک کہانی میں نے لکھی ہے کہ ایک دریا کے کنارے ایک اونٹ اور گیدڑ کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مزے کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک روز دونوں نے خربوزے کے کھانے کے بارے میں سوچا۔ خربوزوں کا کھیت دریا کے دوسری طرف تھا۔ دونوں نے ایک تقدیر نکالی، یعنی تدبیر۔ اونٹ دریا میں اتر گیا اور گیدڑ اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ اس طرح دونوں نے آسانی سے دریا پار کر لیا۔ دونوں بہت خوش ہوئے، خربوزوں کے کھیت میں گھس کر مزے لے کر خربوزے کھانے لگے۔ جب گیدڑ کا پیٹ بھر گیا تو اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اونٹ کی بھی بھوک ابھی باقی تھی، وہ ابھی خربوزے کھا رہا تھا کہ اس نے گیدڑ کو چیخنے سے منع کیا، لیکن گیدڑ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ اس نے اونٹ کو جواب دیا کہ کھانا کھانے کے بعد زور زور سے چلانا میری عادت ہے۔ گیدڑ کی اونچی اونچی آواز سن کر کھیت کا مالک جلدی کھیت میں آ گیا۔ گیدڑ نے جب مالک کو دیکھا تو فوراً جھاڑیوں میں چھپ گیا، لیکن اونٹ مالک کی زد میں آ گیا۔ کھیت کے مالک نے اونٹ کی خوب پٹائی کی۔ اونٹ ہے چارہ کھاتا رہا اور گیدڑ چھپ کر یہ منظر دیکھتا رہا۔ جب کھیت کا مالک واپس چلا گیا تو اونٹ اور گیدڑ دریا کے پار جانے لگے۔ گیدڑ اونٹ پر سوار ہو گیا۔ جب اونٹ دریا کے عین وسط میں یعنی درمیان میں پہنچا تو اس نے ڈبکے لگانے شروع کر دیے۔ گیدڑ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اونٹ نے جواب دیا کہ میری عادت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد دریا میں غوطے لگاتا ہوں، لہٰذا میں اپنی عادت پوری کر رہا ہوں۔ اس طرح گیدڑ ڈوب کر اپنے انجام کو جا پہنچا۔ اس اخلاقی سبق ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یہ سوال نمبر 44 تھا، ان دونوں میں سے آپ لوگوں نے ایک کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آخری سوال ہوگا سوال نمبر 45۔ کسی ایک موضوع پر کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کریں۔ 10 نمبر کا یہ بھی ہوگا۔ تو اس میں پہلا مضمون ہے وقت کی پابندی اور دوسرا ہے علم کے فائدے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ کم از کم 20 ایسے مضمون آپ لوگوں کے ویڈیو جلد ہی چینل پر اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ یہ تیار کر لیں۔ تو یہاں پہ جو 2 مضمون ہیں یہ میں آپ لوگوں کو نمونے کے دکھا دیتا ہوں وقت کی پابندی کے اوپر۔ تو یہ بھی اگر آپ کہانی کی صورت میں یاد کریں گے تو آپ اسے آسانی سے یاد کر لیں گے۔ اگر ذہن پر دباؤ ڈال کر یاد کریں گے، رٹا لگا کر، تو پھر آپ یاد کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا۔ کوشش کریں کہ ایک کہانی کی صورت میں، ایک زندگی کے ایک پہلو کی صورت میں جو واقعہ آپ لوگوں کو یاد رہتا ہے، اسی طرح آپ مضمون یا کوئی بھی آپ خلاصہ وغیرہ یاد کریں۔ تو وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو ایک بار گزر جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتی۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار وقت کے درست استعمال پر ہے۔ جو قومیں اور افراد وقت کی پابندی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ ترقی کی منازل طے کرتے ہیں، جبکہ وقت کی ناقدری کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وقت کی پابندی سے مراد یہ ہے کہ ہر کام کو مقررہ وقت پر اور پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دیا جائے۔
ایک طالب علم اگر وقت پر اسکول جائے، سبق یاد کرے اور ہوم ورک مکمل کرے تو وہ تعلیم میں ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اس طرح ایک استاد، ڈاکٹر، تاجر یا سرکاری ملازم اگر وقت کی پابندی کرے تو نہ صرف اس کی اپنی ساکھ بہتر ہوگی بلکہ معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے۔ اسلام میں بھی وقت کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمازوں کے اوقات مقرر ہیں جو ہمیں نظم و ضبط اور وقت کی قدر سکھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی وقت کی قسم کھا کر اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وقت کی پابندی ایک دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ وقت کی پابندی انسان کو نظم و ضبط اور خود اعتمادی اور ذمہ داری کا شعور عطا کرتی ہے۔ ایسے افراد پر لوگ اعتماد کرتے ہیں جو انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ سستی اور ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں وہ اکثر ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آخر میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم زندگی میں کامیابی، ترقی اور عزت چاہتے ہیں تو ہمیں وقت کی پابندی کو اپنا شعار بنانا ہوگا، کیونکہ وقت کی قدر کرنے والا ہی حقیقت میں کامیاب انسان ہوتا ہے۔ تو یہ مختصر سا اور آسان الفاظ میں وقت کی پابندی پر مضمون۔ اب دوسرا مضمون ہے علم کے فائدے۔ تو اس میں علم انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو اسے شعور، سمجھ اور پہچان عطا کرتی ہے۔ علم کے ذریعے انسان صحیح اور غلط میں فرق کرنا سیکھتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے قابل بنتا ہے۔ بغیر علم کے انسان اندھیرے میں بھٹکنے والے مسافر کی مانند ہوتا ہے، جبکہ علم اسے روشنی دکھاتا ہے۔ علم کے سب سے بڑے فائدوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی سوچ کو وسیع کرتا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ شخص حالات کو بہتر طور پر سمجھتا ہے اور مسائل کا حل عقل و دانش سے تلاش کرتا ہے۔ علم انسان کو مہذب بناتا ہے اور اس کے اخلاق و کردار کو سنوارتا ہے۔ علم کی بدولت انسان میں برداشت، صبر اور دوسروں کا احترام پیدا ہوتا ہے۔ علم ترقی اور کامیابی کی کنجی ہے۔ جو قومیں علم کو اپنا شعار بناتی ہیں اور وہ دنیا میں ترقی کرتی ہیں اور عزت و وقار حاصل کرتی ہیں۔ سائنس، ٹیکنالوجی، طب اور دیگر شعبوں میں ترقی علم کی ہی مرہون منت ہے۔ ایک پڑھا لکھا فرد نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسلام نے بھی علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ پہلی وحی میں اقرا کا حکم دیا گیا ہے جو علم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ علم انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے اور اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم انسان کو جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم ایک بہتر، مہذب اور ترقی یافتہ معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں علم کے حصول کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہوگا، کیونکہ علم ہی انسان کی اصل پہچان ہے۔ تو یہ تھا آپ کا دوسرا مضمون بھی، جو سوال نمبر 45 جو ہے آخری سوال ہے آپ لوگوں کا، اس کا جواب۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ، اور آپ کے ایگزام کی تیاری میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس قسم کی ہر نئی ویڈیو امتحان کی تیاری کے متعلق آپ لوگوں کو وقت پر مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔